نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ناظرین اور سامعین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہمارے اس چینل باغ مومن میں خیر مقدم ہے اور خوش آمدید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ہم لوگ اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کی سلسلہ وار سورہ اور ان کے آیت مبارکہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا، اس طرف ہمارے ذہن کو نصیب فرمایا، اس طرف ہماری رجحان کو عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے، تاکہ ہم اس میں جو کچھ بھی کہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہی باتیں نکلے جو حق ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے انفیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے وہی باتیں نکالے جو اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ نے کہنا چاہا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ تو اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جو ہے کہ خیر عافیت سے رکھے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ رکھے، اور آپ کو ہمارے چینل سے تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی لگاؤ بنائے رکھے، تاکہ آپ کی محبت، آپ کا ہمارے طرف متوجہ ہونا یا اس چینل کی طرف متوجہ ہونا، یہ بے شک ہمارے لیے جو ہے کہ حوصلہ افزائی کا سبب ہے، ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اوروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ دیکھیں، نہ جانے ہمارا کون سا عمل، ہمارا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہ جائے۔ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں گزار رہے ہیں، بہت زیادہ اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اول تو یہ کہ یہ چیز کو ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ چیز بھی کرنا جو ہے کہ ہر انسان کے چاہنے پہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے انسان صرف چاہتے رہتے ہیں، خواہشیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کو نصیب نہیں ہو پاتا۔ دراصل یہ ہے کہ اللہ ہی نصیب بناتا ہے۔ ہم اگر ایک وقت کی بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو بے شک وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، البتہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، البتہ ہمیں قدم بڑھانا ضرور چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ ایک بار تم سوچو، میں تمہیں اور تمہارا دل کو کھول دوں گا، ہے نا؟ تم ذرا سوچو تو صحیح۔ لیکن میں جو ابھی کہنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ دیکھو دوستو، ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں ایک چوک اگر ہو جاتی ہے تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک، اور جانے ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس چوک، اس پکڑ سے محفوظ رکھے، اپنے پناہ میں رکھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام، دین اسلام جو ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم اکیلے بیٹھ کر کے جو ہے کہ عبادت کرو اور ذکر کرو اور جو ہے کہ شکر کرو۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، ایک ذمہ داری سونپی ہے نا۔ وہ کیا ذمہ داری سونپی ہے کہ جو ہے کہ تم کو جو ہے نا کہ دین کو آگے بھی بڑھانا ہے، قرآن کو آگے بھی بڑھانا ہے، نماز کو قائم رکھنا آگے اور تمام مطلب کہ اپنے نسلوں میں اور دیگر تمام اپنے لوگوں میں اور قیامت تک کے، ہے نا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ جب تک اللہ نے ہمارے درمیان میں اپنے انبیاء اکرام کو بھیجتے رہے، ہے نا، تو انبیاء اکرام پہ یہ ذمہ داری تھی۔ انبیاء اکرام یہ کرتے تھے، حالانکہ انبیاء اکرام کے وقت میں بھی جو ہے کہ اوروں کے اوپر بھی ذمہ داری تھی، اور لوگ بھی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر بعد جب ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء آئے، آخر اللہ کے رسول آئے، اور یہاں پر آ کر کے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو جب اللہ کے رسول نے جاتے وقت یوں کہا کہ دیکھو اب تمہارے اوپر ذمہ داری، میں نے اللہ کا تمام جو کلام تھا، اللہ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی، میں نے اس کو نبھا دیا۔ ہم نے اللہ کی ہر بات کو تم تک پہنچا دی، تم سب گواہ رہنا کہ ہم نے اللہ کی جو باتیں تھی تم تک پہنچا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے کہ اب ہمارا کام ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں سوچ و فکر ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام کو، ہم اللہ کے کلام کو، ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم سب کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، ورنہ یہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے، وہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے کہ اللہ ہم سے کہے گا کہ اگر ٹھیک ہے تم نے اتنا جو ہے کہ نماز پڑھا، اتنا جو ہے کہ تم نے عبادت کیا، اتنا تلاوت کیا، تو تم نے اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں کہا، تم نے جو ہے کہ اپنے محلے میں کیوں نہیں کہا، تم نے اور لوگوں سے کیوں نہیں کہا، تمہارے دوست میں اس طریقے کا چیزیں چل رہا تھا، تمہارے گھر میں اس طریقے کی چیز چل رہی تھی، کیوں نہیں کہا؟ تو اول تو بات تو یہ ہے کہ ہم کو وہاں بھی کہنا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے، یعنی کہ ہمارا ایٹ لیسٹ ہم لوگ کا کام اتنا تو ہے کہ ہم دین کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اس کے دل میں جو ہے کہ ہدایت ڈالنا اللہ کا کام ہے، ہم اپنا کام کریں، باقی کام اللہ تو بے شک بخوبی کرنے والا ہے۔ تو دوستو، ہم بھی اسی مقصد کے اور اسی ارادے کے تحت اس چینل پر آپ کے سامنے روبرو ہیں، اور آپ سے بھی یہی بات کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو اس میں اگر کوئی بات پسند آوے تو اس کو اوروں کو بھی شیئر کریں، اوروں کو بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو
مطلب کہ یہ باقی مومن جو ہمارا چینل ہے اس کو شیئر کرے، ہے نا، اور لوگوں کو بھی بولے کہ بھئی تھوڑا سا وقت نکال کر کے دیکھے، نہ جانے کون سی بات کون سا کام کسی کے لیے بہت بہتر اور روشن مطلب روشن بن جاوے، ہے نا، کون سا ہمارا عمل کسی اور کے لیے گمراہی سے راہ پہ لانے کا ایک سبب ایک اسباب بن جاوے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو جو ہے کہ ہم بھی سنیں، آپ بھی سنیں اور اوروں کو بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس کام میں آسانی فرماوے اور ہمارے لیے اس کو آسان کرے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیے ہم لوگ سورہ ابراہیم مکمل کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ اب نیکسٹ جو ہے سورہ ہم لوگ بات کریں گے نیکسٹ سورہ ہجر کی، الحجر کی، ٹھیک ہے نا۔ ہجر کا تو معنی تو سمپل ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، راک، چٹان، پتھر وغیرہ ہے نا۔ تو اور اس کی شروعات میں ہم لوگ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آسانی فرماوے دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں بہرحال، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین فتح ربی زدنی علما۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی، ہے نا۔ الف لام را، الف لام را ہم لوگ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی ایک بات ہے۔ اب کیا بات ہے یہ اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے، ہے نا، یہ کوئی نہیں جان سکتا، نہ ہم جان سکتے نہ آپ جان سکتے، بہرحال اب جو ہے کہ یہ تقریباً جو ہے کہ 14 اس طریقے کے حروف مقطعات ہیں اور تقریباً جو ہے کہ 29 سورہ کے شروعات میں آغاز میں ہم کو یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، ہے نا، اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ دیکھو دوست، یہ قرآن جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بے شک آسمانی ہے، نہ کسی انسان کے بنائی ہوئی کوئی باتیں ہیں اس میں، نہ کسی انسان کے من گھڑت لکھی ہوئی باتیں ہیں اس میں، نہ کسی انسان کا اس میں کسی بھی طریقے کا جو ہے کہ پلس یا مائنس، سفکس یا پریفکس یا کسی بھی طرح کا کوئی ایڈیشنل اس میں یا ایڈٹ یا پھر کوئی بھی طرح کا ڈیلیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی ہیں۔ یعنی کہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کہے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے، یہ بالکل ہو بہو وہی کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فرشتے، ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام کو پہنچایا۔ اب اس بات کے لیے بھی اگر ہم اس پہ دلیل دیں تو دیکھیے بہت سارے آج لوگ کہتے ہیں، کہنا حالانکہ نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں، بہت عالم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ معاف کرے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، بے شک وہ رسپیکٹیو ہیں اور میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں ایک بات یہاں پر یہی کہنے جا رہا ہوں کہ بعض وقت ایسا سننے کو آتا ہے کہ گرامر اس میں کہیں سے گرامیٹکلی جو ہے کہ مسٹیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے نا، تو ایسے تو ویسے۔ تو دوستو دراصل اس کی بات یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے جو اللہ کے رسول تک پہنچا، اور اللہ کے رسول میں کوئی اس میں کسی بھی طریقے کا اپنا منطق یا اپنا سائنس یا اپنا کچھ بھی نہیں لگایا، بس جیسا آیا ویسا ان کے دل میں سمایا اور ویسا پھر ان کے زبان مبارک سے نکلا اور بالکل ویسا صحابہ اکرام نے اس کو لکھا اور آج ہمارے تک ہے۔ اس کے لکھتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کچھ لوگ طائف سے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پر جہاں پر طائف کا ذکر ہے وہاں پر کچھ ایسا کر دیجئے کہ جس سے جو ہمارے باپ دادا نے جو غلطی کی وہ رسوائی سے بچ جاوے، ورنہ قیامت تک جو ہے کہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا یا رسوائی ان کے لیے پڑھی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے، اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی لوگ جو ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس میں جو ہے کہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ویسے ہے۔ آج ابھی چند کچھ وقت پہلے وہ کون تھا، کیا نام ہے کہ اس کا، کون رضوی، وسیم رضوی، اس نے بھی جو ہے کہ اس نے کچھ تو بھی باتیں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیسی ہدایت چھین لی، ہے نا،
اور اس کا کیا مقام ہو گیا، کہاں پہنچ گیا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کچھ بھی اس پر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کیا بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ ٹھکانے لگا دینے کا سب سے پہلا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اس سے علم اور عقل چھین لیتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں اس کو رہنے دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم سب کو کھلائیں گے، ہم سب کو دیں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کو نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا، بے شک اللہ کا وعدہ ہے، وہ سب کو دے گا، سب کو دیتا رہے گا۔ لیکن ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ایمان پہ جیے گا، جو ایمان پہ زندگی گزارے گا اور ایمان پر ہی جس کا خاتمہ ہوگا، وہ ایمان پر اٹھایا جائے گا، اور ایسے لوگ کا جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں گمراہی پہ گزارے اور یہاں تک کہ گمراہ رہ گئے، ان کے سامنے اگر ان کو راہ دکھانے والی چیز آئی بھی مگر اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس کو بھی اس پر یقین نہیں کیا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس پر بجائے ریجیکٹ کرنے کے اور اس کے اوپر تنقید کیا، اور جو ہے کہ اس کو جھوٹا کہا، اور وہ خود گمراہ ہو گئے، اور گمراہی میں یہاں تک کہ ان کا وقت آخر آ گیا اور گمراہ ہو کر کے وہ یہاں سے ختم ہو گئے، تو وہ اٹھائے بھی جائیں گے تو اسی گمراہ لوگوں کے درمیان اٹھائے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ ہم اور آپ جان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، یہ جو کتاب ہے اور اس کتاب کی جو ایک ایک آیتیں ہیں نا، یہ الہی یعنی کہ خدا کی ہے، اللہ کی ہے، ایک ایک آیت، اور یہ کھلی ہے، کوئی طرح کا اس میں جو ہے کہ ایسا نہیں ہے، کنفیوژن والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے جو کہ جس پر شک اور شبہ کیا جائے، اور یہ روشن ہے، روشن۔ دیکھیے بھئی، روشن، یہ مبین، جو الفاظ مبین آیا، مبین کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کھلا ہوا، ہر چیز ظاہر اور روشن ہے۔ روشن کن کے لیے روشن ہے؟ کن کے لیے روشن ہے؟ روشن ان کے لیے ہے جو حق پہ چلنے کے لیے قدم آگے بڑھاویں، ان کو یہ روشنی دکھائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، بالکل ظاہر کتاب ہے، جب ہم حق کے ارادے سے اس کو ہم پڑھیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جب ہم دل سے اس کو یقین کریں۔ اگر ہم دل سے یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسی حق کے ساتھ، اسی سچے اور صاف ستھرے نیت کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو بے شک یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، بے شک یہ ہمارے لیے روشن ہے، اور بے شک یہ ہمیں گمراہی سے نکالے گی، اور بے شک جتنے جو بھی جو ہے کہ اس طرف آویں گے، ان کا جو ہے کہ ایک راستہ، کلیئر راستہ بنے گا، اور وہی راستہ جو ہے کہ ان کو صراط المستقیم پر، یعنی کہ اس حق کے راہ پہ لے جائے گا، جس کا جو فائنل جو مقام ہے وہ جنت ہے، اور جنت وہ مقام ہے جو بہتر اور بہت بہتر ہے۔ اور جو اس کا خلاف گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقام وہ ہے جو نہایت ہی برا ہے اور بہت ہی برا، یعنی کہ جہنم۔ تو وہ ہم لوگوں نے یہ جانا کہ یہ کتاب الہی کی آیت ہے، اور کھلی اور روشن قرآن ہے، بے شک اور بے شک آگے وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ دیکھیے دوستو، جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے، جا کے، پڑھ کے، ہر طریقے سے، تو لوگ ان کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے کہ برا سلوک کیے، ان کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا کہہ دیا جائے کہ ہم کہیں گے تو شاید ہمارے لفظ کم پڑ جائیں۔ یہ تو انسان اگر آج اس کو احساس کرے، اس پر فکر کرے، اس پر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا، شاید تب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا تو حالات یہ ہے دوستو کہ ہم اگر اپنے دوست سے کوئی بات کہیں اور وہ دوست میری بات کو نہ مانے، خلاف ہو جائے، تو ہمارا مزاج اس کو لے کے تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، بھلے تھوڑا وقت کے لیے ہو۔ اولاد سے کہیں، طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بھائی میں نے اس کو اتنی اچھی بات بتائی اور اس نے جو ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب سوچو میرے دوستو کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش، جبکہ ان میں بہت سے ان کے اپنے گھر کے خاندان کے رشتہ دار، ان سے توحید کی بات، دین کی بات، حق کی بات بتا رہے ہیں جو سچ ہے، جو یقینی ہے، اور ان کو اس برائی سے
निकालना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, जो बुराई फिल वक्त उनके जिंदगी में भी है और जो बुराई उनको आने वाले अंजाम में भी निहायत ही बुरा जगह पहुंचाएगा। तो हमारे अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस चीज से, उस बुराई से बचाने के लिए जो बेहतर तरीका है वो तरीका को अपना रहे हैं। सब्र से उनके इतने ज़्यादा उन जो कुफार कुरैश हैं या उन लोगों के इतना ज़्यादा उनका तकलीफ उनके उसके बावजूद भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से उनको प्यार से और अखलाक से और मोहब्बत से समझा रहे हैं। मगर उनको क्या मिल रहा है? उनको उनकी तरफ उनसे नफरत मिल रहा है, रुसवाई मिल रहा है और दीगर तरीके का उनके साथ जो है कि बुरा सलूक मिल रहा है। एक दौर गुजर गया, यानी कि मक्का में समझाते समझाते एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, फिर भी वो ना समझ रहे हैं और उल्टा हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ज़्यादा जो है कि उनके साथ जो है कि उनको परेशान कर रहे हैं कि बस मत पूछिए। तो यहाँ पर यही वो वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं वह भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। यानी कि आज तुम इन्हें जो समझा रहे हो, बता रहे हो, कह रहे हो, लेकिन ये नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। देख लो, जान लो, एक वक्त आएगा जब ये खुद मुसलमान होने के लिए जो है कि तरसेंगे और यकीनन और यकीनन और यकीनन वो वक्त आ जाएगा जैसे ही मौत के फरिश्ते आएंगे उनके रूह कब्ज करने के लिए, जब उनकी मुंह की जबान जो है दुनियावी बात बोलना भूल जाएंगी और आंख का पर्दा हट जाएगा और फिर उन्हें जो है कि अपने सामने मौत दिखाई देगा, तो बस यही मुकाम वहां पर उनको हक समझ में आ जाएगा। एक बात फिर उनको समझ में वहां भी आवेगा जब आपके हश्र के मैदान में ये उठाए जाएंगे और ये जब देखेंगे कि मुसलमान के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी रहमत जुड़ी हुई है और जो कुफ्र पे जिए और कुफ्र पे मर गए उनके साथ जो है कि कितने ज्यादा उनका जो है कि हालात खराब है, उस वक्त भी वो तमन्ना करेंगे और वो चाहेंगे और वो आरज़ू करेंगे कि काश के हम मुसलमान हो जाते, काश के हम मुसलमान होके मरते। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करते हुए कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आप दिल छोटा ना करें। एक वक्त आएगा ये जब ये अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। आपने तो इनको इतना बता दिया, इतना समझा दिया, हर तरीके से दलील दे दिया, हर बातें कह दिया, लेकिन इनके समझ में आज नहीं आ रहा। लेकिन अब लेकिन जब तक देर हो जाएगी, जब तक देर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद पलटने का उनके पास मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह का कलाम यानी कि ये कुरान में अल्लाह का ये आयत हमारे सामने आज हाजिर है, हम आज पढ़ रहे हैं, हम आज सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने भी उस वक्त सुना दिया कि देखो अल्लाह ने ये कह दिया है, अब तो समझ जाओ। तो आज ये कलाम अगर कोई सुन रहा होगा बंदा तो शायद ये समझ ले कि अल्लाह ने ये कह दिया है। कि क्या कह दिया है कि सुनो, एक वक्त आएगा जब तुम आरज़ू करोगे कि काश हम मुसलमान हो जाते। आगे आप उन्हें खाता, नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, अनकरीब या खुद जान लेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इतना उनके साथ मेहरबानी कर रहे हैं, इतना उनके साथ रहमत अता फरमा रहे हैं, इतना उनको जो है कि सब्र के साथ उनको बता रहे हैं, इतना उनको गुमराही से निकालने के लिए उनको तरह से जो है कि सारी चीज़ें को क्लियर कट बोल रहे हैं और आपके ऊपर वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और जबकि आप वही कह रहे हैं जो आपको हमने कहने को कहा है। आप ना उससे बढ़ के कह रहे हैं ना घट के कह रहे हैं, और आप उनके अजीज रह चुके हैं, उनके दरमियान में रह चुके हैं। वो आपको अच्छा जानते थे, वो आपको सच्चा जानते थे, लेकिन वो आज सिर्फ इस बात पर ढीठ हो गए हैं कि आप जो है कि उनको सच बात बता रहे हैं, तो वो जो है कि सोच रहे हैं कि हम इनकी बात को क्यों माने, हमारे बाप दादा जो करते आए बस हम उन्हीं पर रहेंगे। तो ऐ मेरे रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आप इन्हें ठीक है, इनको मज़ा, दुनिया की मज़ा में, ये मज़ा में मशगूल है, इनको दुनिया का मज़ा लेते रहने दीजिए, है ना। आप इन्हें खाते छोड़ दीजिए। इनका जो नफा, ये दुनियावी नफा उठा रहे हैं जो कि एक पल भर की है, जो कि जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है ना, उनको छोड़ दीजिए, है ना। उनको झूठी उम्मीदों में, है ना, वो जो उम्मीद मनगढ़ंत लगाए हुए उनको उसमें छोड़ दीजिए, अनकरीब या खुद जान लेंगे। आपने तो वो काम
کر دیا جو میں نے کہا تھا کرنے کے لیے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا آپ نے تو کر دیا, آپ نے وہ توحید ہے نا کی بات بتا دی, آپ کے اوپر جب میری وحی آئی آپ نے ان کو بتا دیا, ان کو کہہ دیا, ان کو سمجھا دیا. اتنے سالوں سے آپ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, مگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں یہ دنیا کی موج مستی میں جو ہے کہ اپنا گم ہے. تو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجئے, آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا, ایک دن وہ خود جان لیں گے, ایک دن وہ خود جان لیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈکلیئر کر دی کہ دیکھیے جو اس سے پہلے آپ نے جن بستیوں کے بارے میں سنا جن پر میرا عذاب قہر بن کر کے اترا, ایسے ہی نہیں اترا تھا. ان بستیوں پر بھی جو ہمارے نبی جو رسول گئے ان کو توحید کی بات بتائیں, دین کی بات بتائیں, حق کی بات بتائیں, سچ کی بات بتائیں, ان کی رہنمائی کے لیے ان کو ہر طریقے کی باتیں بتائیں, جو میری وحی ان پر اترتی تھی وہ چیزیں بتائیں, مگر وہ نہ مانے, انکار کیے اور دنیاوی لذت میں مشغول رہیں اور میرے نبیوں کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے برا سلوک کیا. تو پھر کیا ہوا, میں نے ان کے اوپر عذاب اتار دیا. تو عذاب تو ہمارا اترنا ہے, لیکن ہاں وہ لکھی سب چیز کا ایک لکھا ہوا ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے, اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک اصول ہے, ایک پرنسپل ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک مقرر جو ہے کہ ریٹن میں لکھ رکھا ہے کہ کب کہاں پہ کیا ہونا ہے اور کب کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو جو مقرر وقت آئے گا تو یہ جو ہے کہ کفار قریش جو آج آپ کے خلاف میں ہے نا, اور یہ جو ہے کہ ان کا بھی انجام کا جب وقت آئے گا جو مقرر ہے, جو فکس ہے, جو لکھ دیا گیا ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا, ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ پریشان نہ ہو, یہ لکھا ہوا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک نظام ہے, ایک نظام ہے کہ اللہ اس قوم پر عذاب نہیں اتارتا جس قوم کے اندر ایک بھی سچا مسلمان ہو, ایک بھی سچا مسلمان ہو, اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں اتارتا. یہ واضح ہے نا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچے انسانی شکل میں, اور یہ بتانے کے لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا عذاب کا وقت آ چکا ہے, ہم ان کے قوم پر عذاب اتارنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ اپنے بھائی لوط علیہ السلام کے لیے جو ہے کہ انہوں نے بہت ان سے کچھ باتیں کی, کلام کی. انہوں نے کہا کہ کیا اس قوم پر بھی عذاب آ جائے گا جس قوم میں مسلمان ہیں. انہوں نے الگ الگ فگر کے ساتھ پوچھا کہ 40 عدد ہیں تو کیا ہوں گا, 10 عدد ہے تو کیا ہوں گا. تو ان فرشتوں نے بتایا کہ اگر ایک بھی ہے تو اس پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوگا, لیکن آپ پریشان نہ ہوں. اس قوم میں جو مسلمان ہیں یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں, ہم ان کو نکال لیں گے وہاں سے, ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے. پیچھے رہ جانے والوں میں ان کی بیوی رہ جائے گی. تو جب وہاں سے ان کو نکالا گیا تو اس کا عذاب آ گیا. تو یہاں پر بھی جو ہے کہ کفار قریش جس طریقے سے جو ہے کہ بحث کر رہے ہیں اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کے باتوں کو انکار کر رہے ہیں اور الٹا آپ کو جو ہے کہ طرح طرح سے تنقید کر رہے ہیں, تو سن لیجیے ان کا مقرر وقت ہے, لکھا ہوا ہے. ہم ایسے عذاب نہیں اتاریں گے. یہاں تو مسلمان بھی جب تک قوم میں مسلمان ہیں ہم اس پہ عذاب نہیں اتاریں گے. تو بہرحال آیت میں صرف اللہ نے اتنا بیان کیا کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ نہ تھا, یعنی کہ اس پہ لکھا ہوا وقت نہ تھا, مقرر وقت. اوکے, آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھے گا, نہ بڑھتا ہے, نہ پیچھے رہتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی گروہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی امت, کوئی بھی جو ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اس کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے, اب اس مقرر وقت سے نہ ایک منٹ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے, نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے, نہ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے. اور حق تو دوستو یہی ہے کہ موت وہ ہے کہ اگر آ گئی تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. یہی مسلمان کا ایمان ہے اور یہی مسلمان کی طاقت ہے
مسلمان اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ ہماری جب موت ہوگی تبھی میں مروں گا، اور اگر موت نہیں ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پریشانی تو آ سکتی ہے، نو پرابلم، وہ تو سب کے ساتھ ہے۔ اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، مائیکل جیکسن کتنا اس نے کوشش کیا، لیکن کیا ہوا؟ وقت سے بہت پہلے طاقتور، بھئی ہم پیچھے کے دور کا کیا، ہم آج اپنے دور کی ہی باتوں کو غور کریں، آپ دیکھ لیں بہت سارے مثالیں ہیں، جب موت آ جاتی ہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم نے دیکھا ایک ایسے مریض کو، کئی مریض کو، صرف ایک نہیں، کئی مریض کو، کہ جو ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب، ٹھیک ہو کر کے، فٹ ہو کر کے، فٹنس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اب وہ نکل رہا ہے، اسپتال سے ڈسچارج ہو کے جا رہا ہے، این اسپتال کے باہر نکلا ہے، موت آ گئی۔ ایسے بھی مریض کو دیکھا گیا کہ جو بالکل ایسی حالات میں لائے گئے جن کی حالات ایسی تھی کہ ڈکلیئر تھا کہ بھئی یہ نہیں بچ سکتا، یہ نہیں بچ سکتا، لیکن وہ بچ گیا۔ تو من جملہ معنی کیا ہے کہ جو مقرر وقت، موت کا مقرر وقت ہے، وہ وقت پر آنی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا لکھا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہونی، اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ دیکھو ان کا وقت آ گیا، روح قبض کرنا ہے۔ اب فرشتے سوچ رہے ہیں کہ بھئی چوتھے آسمان پر کیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہم روح قبض کریں گے، وہ تو زمین پہ ہیں، نیچے ہیں۔ ادھر کیا ہوا کہ اتفاقاً حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے کہ من میں آیا کہ ہم جو ہے کہ اپنے موت کا وقت کو تھوڑا سا کچھ باتیں کرے، آگے پیچھے کچھ کروا لے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا جو ان کے پاس وہی لے کے آتی تھی کہ چلو، فرشتے کہہ گئے اچھا ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ، لے کے گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میرے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں اور وہ اپنا موت کے وقت کے بارے میں تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ بڑھا دیا جائے، یا کیا وقت ہے، کیا مقرر وقت۔ تو فرشتے جو موت کے فرشتے تھے وہ کہیں کہ روح قبض کرنے والے جو فرشتے تھے وہ کہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں وہ میرے ساتھ آئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ چوتھے آسمان پر روح قبض کرنا، یہ لکھی ہوئی بات تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے، تو یہ تو ممکن ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اور پھر ان کی روح قبض کر لی گئی اسی جگہ، کیونکہ وقت ان کا آ گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر چیز کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، کس قوم پہ کس حالات میں عذاب آنا ہے، کس قوم کو کس حالات میں نجات ملنا ہے، سب کچھ۔ تو کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے کہ اپنی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ آگے انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھو دوستو، یہ کفار قریش کی بات چل رہی ہے، اور یہ کفار قریش جو ہیں کیسے تھے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے ان کو گمراہی سے نکال کر کے حق کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی بات بتا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی ان پر وحی اترتی ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں، تو ان کفار قریش نے نہ کہ صرف ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کے ساتھ سازشیں کیے، بلکہ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے وہ چڑھاتے تھے، اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیسے چڑھاتے تھے؟ کہتے تھے کہ اچھا اے شخص، نعوذ باللہ، ہے نا، تو قرآن کے آنے کی بات کرتا ہے، مجھے تو بالکل جو ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوانہ لگتا ہے۔ دوستو، یہ وقت اذان ہو گئی ہے اور روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، میں اجازت چاہوں گا، آپ سب کا دن روزہ کھولیے، وقت آ گیا، اچھا ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ حافظ۔